ANF نے ضلع خیبر میں منشیات کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 144 کلو منشیات برآمد کر لی۔ ANF ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس اطلاعات پر منشیات کی بھاری کھیپ تحویل میں لی گئی ہے۔ منشیات خیبر کے پتھریلے علاقے شاخس میں چھپائی گئی تھیں۔ برآمد منشیات رات کی تاریکی میں ملک کے مختلف حصوں میں اسمگل ہونا تھیں۔ منشیات باڑہ کے منشیات فروش گروہ کی ہے، جس کے تانے بانے تیرا سے ملتے ہیں۔ ANF ٹیم نے بروقت کارروائی کر کے 4 پروپلین بیگز برآمد کیے ہیں۔ پروپلین بیگز میں 120 پیکٹ چرس، جبکہ ہر پیکٹ کا وزن تقریباً 1200 گرام ہے۔ ANF کی جانب سے واقعے کا مقدمہ قانون کے مطابق درج کر لیا گیا ہے۔ ANF کی کارروائی پاکستان کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کی کاوشوں کا تسلسل ہے۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ منشیات کے نیٹ ورک کے تانے بانے تیرا سے ملتے ہیں اور وہ رقم دہشت گردوں کی فنڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی کارروائی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ کیوں ختم نہیں ہو رہی، دوسری طرف جب تک یہ انلیگل اسپیکٹرم جو ہے وہ چلتا رہے گا، جب تک ٹیررزم کا، کرائم کا، کرمنلز کا اور ایک سیکشن آف پولیٹیکل کلاس جو ہے، یہ ان کا جب تک کنسنسس ہے اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے ڈرگز کو، اسمگلنگ کو اور ان سب چیزوں کو الاؤ کرنا ہے، تو تب تک تو دہشت گرد جو ہیں ان کے لیے پیسہ بھی اویلیبل ہے، ویپنز بھی اویلیبل ہیں اور سب کچھ اویلیبل ہے۔ ایک طرف ہمارے اگر ادارے کام نہیں کریں گے اور اس طرح ڈرگز جو ہیں وہ سپلائی ہوں گی، دہشت گردوں کے پاس اسلحہ بھی جائے گا، ان کے فائنینشیل انسینٹو بھی اس چیز سے اٹیچ رہیں گے، تو ہر قیمت پہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ پاکستان میں یہ دہشت گردی کا مسئلہ رہے گا اور ہمیں اس پہ ایک پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، ایک انسٹیٹیوشنل سپورٹ چاہیے، ہمیں بیوروکریسی کو، پولیٹیکل کلاس کو، سوسائٹی کو، سب کو۔ دیکھیں، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز، ہمارے ادارے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ہمارا معاشرہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہم نے اس دفعہ 1000 سے زیادہ جو ہماری جانیں گئی ہیں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے، یہ سارے انلیگل اسپیکٹرم کی وجہ سے ہی ہے۔ ایک طرف بیڈ گورننس ہے، اس بیڈ گورننس کی وجہ سے ہمارے جو شہید ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ یہ چند سیاسی لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں، چند کریمنلز فائدہ اٹھا رہے ہیں، چند جو ہیں وہ دہشت گرد فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستانی معاشرے کا، پاکستانی سوسائٹی کا۔ ریسنٹلی بھی اگلے دن جب سینئر صحافیوں سے DGISPR بات کر رہے تھے تو اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اور یہ جو ٹیررزم کا، کرائم کا اور ایک سیکشن آف پولیٹیکل کلاس جو ہے، ان کا یہ جو نیکسس بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر یہ ناسور ہے۔ ہمیں یہ بات کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ جناب دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ جب تک ایک سیکشن آف پولیٹیکل کلاس بیک کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، جب تک اگوائی جا رہی ہے، ایک ایکڑ سے 25-25 لاکھ روپے کما رہے ہیں۔ یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کسانوں کو آلٹرنیٹ طریقے بتائیں کہ اگر آپ وہاں پہ ڈرگز نہیں اگائیں گے تو اور کیا چیز وہاں پہ اگائی جا سکتی ہے۔ تو کیوں نہ یہ کرمنلز اینڈ سیکشن آف پالیٹیشنز اور جو لوگ ہیں اور TTP فوجیوں پہ حملہ کریں اور پولیس پہ حملہ کریں اور ANF پہ حملہ کریں۔ یہ فوج پہ اور پولیس پہ حملے اس لیے کیے جاتے ہیں جب یہ ان علاقوں میں جاتے ہیں، جب یہ ان علاقوں میں فار ایگزامپل یہ جو ڈرگ کارٹلز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کی فصلوں کو کرنا چاہتے ہیں، تو آگے سے فائرنگ ہوتی ہے، آگے سے اٹیک آتا ہے اور اس میں TTP بھی پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے لوکلز کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا ایک ایکو سسٹم ہے، یہ ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ آپ نے ایکو سسٹم کا ختم نہ کیا، اور اس میں ہول آف دا نیشن اپروچ ہے۔ دیکھیں، کراچی کا بچہ جو ڈرگ لے رہا ہے اس کو اس چیز کا سمجھ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ تیرا کے اندر، خیبر کے اندر یہ ڈرگ جو ہے وہ کراچی کیسے پہنچ رہی ہے۔ لاہور کے فیملیز کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ ڈرگ لاہور کیسے پہنچ رہی ہے، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اسلام آباد۔ ہمارے بچے، ہماری پوری کی پوری جنریشنز متاثر ہو رہی ہیں، اور اس میں سے چند ایک لوگ اپنے اکنامک انسینٹو کی وجہ سے، چند ایک لوگ اپنے فائدے کی وجہ سے فوجیوں کو بھی شہید کرا رہے ہیں، سویلینز کو بھی شہید کرا رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی خراب کر رہے ہیں، اور ان کو ہاتھ ڈالیں تو وہ کہتے ہیں جی جمہوریت خطرے میں ہے، ہاتھ ڈالیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو ہے وہ صوبے کے اندر جو ہے وہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کلیئرٹی آنی چاہیے پاکستان کے اندر، اور اگر یہ کلیئرٹی نہیں آتی
تو پھر یہ دیکھیں یہ ٹاپ لیول پہ تو کلیئرٹی ہے، یہ نیچے لیول پہ بھی ہمیں ہمارے معاشرے کو بھی اس چیز کا، سوسائٹی کو بھی پتا ہونا چاہیے، ہماری فیملیز کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، ٹھیک ہے، بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. بہت شکریہ آپ کا قمر چیمہ صاحب، AR نیوز سے گفتگو کرنے